بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ بڑے بڑے دانشور ان کے اندر، بڑے بڑے سیاسی لیڈر، بڑے بڑے عسکری لیڈر، بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، لیکن یہ سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لہٰذا اپنی آنکھوں سے دیکھو، تمہاری ذلت اور خواری کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ صندوق کھولا جا رہا ہے، یہ صندوق کھولا ہے ان مسلمانوں نے، جو ان کی قبروں کے اوپر سے کمائی ہوتی ہے، اور یہ انڈیا کے نوٹ لگ رہے ہیں، وہ محی الدین چشتی کے مزار سے جو ان کو یہ ملے ہیں، جو وہاں جا کے غلوں میں لوگ ڈالتے ہیں، اور غریب وہاں پس رہے ہیں اور کھانے کو نہیں ہے ان کو۔ ذلت اور خواری ان کے ساتھ، کہتے ہیں ہندو مارتا ہے۔ ہندو کیوں نہ تمہیں مارے؟ گائے کا پیشاب پینے والا جب تمہیں مارے گا، جب تم اس طرح مشرک بن گئے۔ یہ دیکھو توڑوں کے اندر نوٹ بھر کے انہوں نے، ان مجاوروں نے، یہ دیکھو علماء دین آ رہے ہیں جی، یہ علماء دین آ رہے ہیں توڑوں کے اندر۔ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز، جس کو قرآن میں 4 جگہ حرام قرار دیا ہے، سور کے گوشت سے زیادہ، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں، یہ دیکھو توڑے کھولے جا رہے ہیں۔ اندازہ لاؤ مسلمانوں، اور تمہاری ذلت اور خواہی کی یہ وجہ ہے، اور تمہیں ذرا بھی عقل نہیں آتی ہے۔ تمہیں کیا یہ دین تھا؟ یہ اسلام تھا تمہارا؟ ہندو اپنی مورتی کے سامنے جب وہاں سومناتھ کے مندروں کے اوپر جا کے پیسے ڈالتا ہے، اور تم اپنے مزاروں کے اوپر، یہ ایک مزار کا حال ہے اللہ۔ یہ دیکھو، یہ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، جن کو بعد میں کہیں گے علماء اکرام، جو حرام کی اس روزی کے اوپر پل رہے ہیں۔ ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا بزنس حرام کا۔ یہ دیکھو، یہ گنے جا رہے ہیں نوٹ۔ بتاؤ، یہ دنیا دار بن گئے اس طریقے سے، کیسے دین ان کے اندر آئے گا؟ آخرت کا طلبی ان کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ خالص جو ہے یہ فریب کاری ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ اور صرف ایک مزار پر نہیں، یہ ہر مزار پر اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی علی جویری کے مزار پر بھی اسی طریقے سے پورے محکمے اوقاف قائم ہو گئے وہاں، اور وہاں بینک کھول دیے گئے، اتنے پیسے وہاں آ کے ان غلوں کے اندر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بریمہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، سیون شریف میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ملتان شریف میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ تو ان کے ہیں وہ جو صوفیوں کے مزار ہیں، باقی وہ جو عراق میں ہیں اور جو مدینے میں اور ہر جگہ ان کے مزار کی بندگی ہو رہی ہے۔ خالص مسلمانوں کے اندر یہ بت پرستی آ گئی ہے۔ اللہ کے بندوں، اس وجہ سے تمہیں مارا جا رہا ہے۔ تمہارے اپنے بھی مارتے ہیں اور تمہیں باہر والے بھی مارتے ہیں۔ یہودی تمہیں مارتا ہے، عیسائی تمہیں مارتا ہے، ہندو تمہیں مارتا ہے، خود اپنے مسلے تمہیں مارتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کس طرح آئے روز ان کے جلوس نکلتے ہیں۔ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، بجلی کا بل نہیں جمع ہوتا ہے، بجلی کے بل پھاڑ رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے جب تک تم اس شرک سے توبہ نہ کرو۔ ان مزاروں کے اوپر، ان غلوں کے اندر پیسے ڈالنے کی بجائے ان کو توڑو، ان مزاروں کو توڑو۔ یہی تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان حائل ہیں، اور تمہاری یہ دنیا کی ذلت تو تمہاری موت کے ساتھ شاید ختم ہو جائے، لیکن مرنے کے ساتھ جو آگ لگنے والی ہے اس شرک کی وجہ سے۔ اور یہ جو صوفی لوگ گزرے ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں، ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہے۔ یقین کیجئے، ان کی کتابیں اگر پڑھیں، محی الدین چشتی کی، علی جویری کی کشف المحجوب پڑھو، اور عبد القادر جیلانی کی کنیت الطالبین پڑھو، فیوز یزدانی پڑھو، اور مکتوبات ربانی مجدد الفسانی کے پڑھو، شاہ ولی اللہ کی انفاس العارفین پڑھو، اور حجت اللہ البالغہ پڑھو۔ ایک سے ایک واقعہ جو ہے نا شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح فضائل اعمال پڑھو، زکریا صاحب کی، شرک کی برمار ہے ان کے اندر۔ لیکن یہ پارٹیاں جا رہے ہیں جناب، یہ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں جی، یہ دین پھیلا دیں گے جی، یہ مسلمانوں کے اندر دین پھیلائیں گے، ان کو مجاہد بنائیں گے۔ اصل میں انہوں نے مجاہدوں کو مجاور بنا دیا، اور توحید والوں کو انہوں نے مشرک بنا دیا۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں شرکیہ واقعات سے، یقین کیجئے، ان چڑھاووں سے، نظر و نیازوں سے، غیر اللہ کی پکاروں سے۔ جتنے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی،
بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. کبھی کھری تمہاری کھوٹی کھوٹی پوچھو کس نے کی، کہیں گے اللہ نے. کھری کون کرے گا جی؟ امام بری صاحب کھری کر دیں گے جی. کبھی کھری نہیں ہوگی، کھوٹی سے کھوٹی ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ ان باباؤں کو جب سے تم نے پوجنا شروع کیا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ تم نے مذاق اڑایا ہے، توحید کا انکار کیا ہے اور شرک کو تم نے اپنایا ہے. کبھی نبی علیہ السلام کا یہ دین نہیں تھا. نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کبھی اس طرح پیسے نہیں چڑھائے گئے ہیں، نہ صحابہ کرام نے کبھی گنے ہیں. حالانکہ اس کے بعد کئی دفعہ قید سالی آئی ہے، غربت کے معاملات بھی آئے ہیں، لیکن کبھی کسی نے قبر کے اوپر، نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جا کے کسی نے یہ نہ چادریں چڑھائی ہیں، نہ کسی نے جا کے یہ نوٹ پھینکے ہیں، درم و دینار پھینکے ہیں. یہ تو شرک ہے، یہ مشرک قومیں کرتی ہیں اللہ کے بندوں. لہٰذا یہ اپنے ملک سے سب سے پہلے، یہ میں کیا ان کو کہوں، ان کے اندر وہ جرت نہیں. نہ عمران خان نے کبھی شرک کے خلاف آواز اٹھائی، بلکہ خود قبروں کے سامنے سجدے کرنے والے. نہ فضل الرحمان نے کبھی آواز اٹھائی، نہ اس کے باپ نے، بلکہ ان کے باپ خود قبروں کے اوپر حلوہ بانٹنے والے. اور نہ ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، جنرل صاحب قرآن کے حافظ ہیں، پتہ نہیں کون سا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا ہے. حالانکہ اصلی جو قرآن ہے اس کے پہلے صفحے کے اوپر کفر شرک کے خلاف یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر رد شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا یا علی مدد کے نعرے لگائے اور مکے دکھائے، نعرہ حیدری لگائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا قرآن کا انکار کرے اور پھر کہے یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. کیا یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے؟ عرس کرنا، میلے کرنا، مزاروں کے اوپر پیسے پھینکنا، وہاں بکرے اور چھترے چڑھانا، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے؟ کسی ایک نیک لوگ کی بات بتاؤ کس نے یہ کام کیا ہو. کسی ایک نیک جرنیل نے، جو مسلمانوں کے جرنیل گزرے ہیں، ابو عبیدہ بن جرح گزرے ہیں، خالد بن ولید گزرے ہیں، اور کتنے اور لوگ تھے اللہ کے راستے کے مجاہد تھے، جرنیل گزرے ہیں. بتاؤ کسی ایک جرنیل نے شرک کی حفاظت کی ہے؟ جرنیل تو بنتے ہی، یعنی جو اسلامی جرنیل ہوتے ہیں بتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں. خالد بن ولید کے کتنے واقعات ہیں، عمر بن عاص کے واقعات ہیں. اس کے بعد کتنے لوگ تھے جنہوں نے شرک اور کفر کا جنازہ نکالا ہے. تو اسلامی جرنیل یہ ہوتے ہیں مسلم جرنیل، اور ان کے کوئی تخمے نہیں لگے. تخمے ان کو اللہ کے ہاں جا کے ملیں گے. لیکن آج ہمارے جرنیلوں کے تخمے اٹھائے نہیں جا رہے. ان کے جتنے گزرے ہیں ایک سے ایک شرک کا رکھوالا آیا ہے. جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء اور مشرف، اور اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں، یہ سارے یحییٰ خان ہوں، یا ہمارے یہ کیا نام ہے کیانی صاحب ہوں، یا باجوہ صاحب ہوں، یا عاصم منیر صاحب آگے، کتنے فیض صاحب ہوں، سارے عبدالغفور ہوں، کتنے بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن کوئی شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے. ان کے اندر لگتا ہے وہ جرت ہی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق ہی نہیں سمجھا ہوا ہے. اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں. میں 7 پنجاب ریجمنٹ سے میرا تعلق ہے، افسر ہوں الحمدللہ. 70th PM میں لانگ کورس کے ساتھ میری پاسنگ آؤٹ ہوئی ہے، اور 7 پنجاب ریجمنٹ میں گیا ہوں. وہاں بھی میں نے یہی بات بتائی، دم دم علی علی کے نعرے لگانے والوں، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اور شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹو، اور نبی علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، صحابہ کرام کے طریقے پر چلو. تب تمہاری دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور جنت بھی اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے. یہ لوگ اگر اللہ کے راستے میں مارے جائیں شہید ہوتے ہیں. اور اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، عرس اور میلے کرتے ہو، چادریں چلاتے ہو، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہو، گھوڑے کو پوجتے ہو، تو تم جس مرضی بارڈر پر مرو، تم بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مرو گے تب بھی ہمیشہ کی آگ میں جاؤ گے. یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے. تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. دیکھیے ہر روز خبریں سنتے ہیں، ایک گائے کا پیشاب پینے والا کہتا ہے کہ جنگ کی تیاری کر رہا ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. تو یہ تو بہت ہی معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ایک وہ دور تھا کہ یہ امن کی بھیک مانگا کرتے تھے، جزیہ دیا کرتے تھے، اور اب یہ اس طرح ہمیں للکارتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو. جتنی مرضی وہ آیت پڑھو، ان کی تشریح کرتے رہو اپنے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو سر بلند رہو. مومن بنو نا، زبردستی تمہیں اللہ مومن بنائے گا؟ تم تو چادریں چڑھانے والے، تم عرس اور میلے کرنے والے، وہاں پیسے پھینکنے والے، بکرے اور چھترے پہننے والے، گھوڑے کے پجاری، تمہیں اللہ سر بلند کرے گا؟ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا. ذلت تمہاری بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اللہ کے بدو توبہ کرو، شرک سے معافی مانگو، نکلو اس بریلیت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے،
اور صوفیزم سے اور مزار پرستی سے اور قبر پرستی سے اور جمہوریت پرستی سے. یہ جو جمہوریت کا نظام ہے بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے. جو آتا ہے اسی بت کی پوجا کرتا ہے, اس کی پالش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شرک کو ناپید کرے, مالک ان کو سمجھ دے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.